تو اس طرح سب آقا کی گلیاں ہیں، وہاں پر حرم ہے، یہ درود شریف پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے مینا میں آئیں، نمازیں پڑھیں، پھر چلے جائیں، پھر نمازیں پڑھنے کے لیے آ جائیں. جیسے فجر میں آ گئے تو پھر بے شک خیمے میں چلے جائیں، زہر کو بہت دیر ہے، پھر زہر پڑھ لیں. پھر عصر کے لیے جب آئیں تو عصر مغرب عشاء قریب قریب وقت ہوتا ہے، اپنی سہولت کے مطابق کوشش کریں. اور پہلے تو زہر پڑھنی ہے 8ویں کی زہر، اور یہ بہرحال 5 نمازیں کوشش کر کے مینا میں پڑھیں. مینا شریف میں آج کل 40 حاجیوں کو ایک ایک خیمہ دیا جاتا ہے. عرفات شریف میں اس سے بھی بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں. ان دونوں مقامات مقدسہ پر مرد اور عورتوں کا ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے. عورتوں کے لیے پردے کا کوئی خصوصی انتظام وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی حاجی صاحبان کو اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے. غیرت مند اور باحیا حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کچھ چادریں لیتے جائیں، اور کم از کم اپنے گھر کی خواتین کو مردوں کے اختلاط سے بچانے کے لیے مینا شریف اور عرفات مقدسہ میں خیمے کے ایک طرف چادروں کے ذریعے حسب ضرورت عارضی کمرہ بنا لیں. پیارے حاجیوں اور خوش نصیب حجروں، آج کا دن یعنی 8 ذوالحجۃ الحرام بہت اہم دن ہے. اگرچہ کچھ نادان لوگ گپ شپ کر رہے ہوں، آپ ان کی طرف توجہ مت دیجیے. البتہ جو گناہوں میں مشغول اگر ہوں اور ان کو جب ظن غالب آ جائے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں تو بے شک سمجھائے کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینا شریف میں خیموں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دی ہے. یعنی کہ شروع اسلام کی بات بتا رہا ہوں، تو آپ بھی نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کیجئے، فضولیات سے بچیے. آج آنے والی رات شب عرفہ ہے، ممکن ہو تو یہ رات عبادت میں گزاریے کہ سونے کے دن بہت پڑے ہیں. ایسے مواقع بار بار کہاں نصیب ہوتے ہیں. ہو سکے تو شب عرفہ کی دعا 1000 بار، اور نہ ہو سکے تو جتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھیے، ورنہ کم از کم 1 بار تو پڑھ ہی لیجئے. آج 9 ذوالحجہ ہے. نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور ذکر و دعا میں مشغول رہیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے. مگر لاکھوں حاجیوں کی منتقلی کی خاطر بہت جلدی مچائی جاتی ہے، اور میں نے خود صبح صادق سے پہلے اذانوں کی آوازیں مینا میں سنی ہے، فجر کی اذانوں کی. یعنی کہ ایڈوانس میں ہی فجر کا وقت ہونے سے پہلے ہی فجر پڑھ کر عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں. 2 بجے بسیں چل جاتی ہیں. خیر وہ تو فجر عرفات میں پڑھتے ہوں گے، وہ سنت ان کی ترک ہوتی ہے، مینا میں سنت ہے فجر پڑھنا. لیکن بعض لوگ، یہ میں نے اپنا تجربہ اس کا کہ اذانوں کی خیموں سے آوازیں سنی ہیں، فجر کا وقت آپ نے بھی سنی ہوگی، وقت شروع ہونے سے پہلے بیچارے وہ اذانیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلدی عرفات پہنچے. حالانکہ وقوف عرفہ کا وقت تو ظہر کے وقت ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت. تو آپ کم از کم فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کیجئے، اور اس کے بعد وہی سورج صحیح جو سنت اور ادب لکھا ہوا یہی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے. مسجد خیف یہ مینا شریف میں عالی شان مسجد ہے. اس مسجد میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزار آتے ہیں. خیر مزار نظر نہیں آتے تو سارا وہ فرش ہے، لیکن اس مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یا جب بھی وہاں سے گزریں تو یہ عرض کر دیں السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایصال ثواب کریں. ہم تو وہاں انبیاء علیہ السلام کا لنگر بھی کرتے تھے مینا شریف. بہرحال اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے. لبیک اور ذکر و درود کی کثرت راستے بھر رکھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريک لك. مینا شریف سے نکل کر ایک بار یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، راہ عرفات کی دعا. اے لیجئے اب آپ میدان عرفات مقدسہ کے قریب آپ پہنچے، تڑپ جائیے اور آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ عن قریب آپ اس مقدس میدان میں داخل ہوں گے کہ جہاں آنے والا محروم لوٹتا ہی نہیں. جب نظر جبل رحمت کو چومے، لبیک کو دعا میں اور زیادہ کوشش کیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ساری فضا لبیک کی صداؤں سے گونج رہی ہے. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتہ عرش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشتہ عرش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا. اور یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، کون سی احترام آیا. اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا. یہاں ہے
الشتاء